بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ معزز ناظرین کرام، اس مرتبہ عید الفطر کے موقع پر جو اختلاف اور انتشار سامنے آیا وہ برطانیہ میں مسلمانوں کے لیے، خصوصاً اہل سنت والجماعت کے لیے نہایت ہی پریشان کن اور افسوسناک ہوا۔ ایسا اختلاف اور انتشار کیوں رونما ہوا؟ در حقیقت اہل سنت والجماعت کے وہ علماء کرام جنہوں نے ٹی وی چینلز پر 27 جولائی کو رویت کا اعلان کیا، وہ نہایت ہی غیر ذمہ داری سے کیا گیا، جو کئی وجوہ سے غیر شرعی تھا، کیونکہ رمضان المبارک کا آغاز اور اس کا اختتام، اس کو شریعت اسلامیہ نے رؤیت ہلال کے ساتھ مشروط کیا ہے، چونکہ رمضان المبارک کا روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جو قطعی اور یقینی عبادت ہے۔ اس کا آغاز بھی قطعی اور یقینی طریقے سے ہی اسلام نے کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، اور اس کا اختتام بھی قطعی اور یقینی طریقے سے ہی اسلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30 یوما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث شریف، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث پر امت کا اجماع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رؤیت ہلال آغاز رمضان اور اختتام رمضان کے لیے قطعی اور یقینی امر قرار پایا، کہ چونکہ اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر رؤیت کا شرط ہونا ثابت ہے، اور پھر امت کا اس پر اتفاق بھی ہے۔ آغاز رمضان کے لیے شرط ہے رؤیت ہلال، اور اسی طرح اختتام رمضان یعنی عید الفطر کے تعین کے لیے بھی رؤیت ہلال شرط ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو تم چاند دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اور افطار کرو یعنی عید کرو چاند دیکھ کر۔ تو چاند دیکھنا امت اس کی مکلف ٹھہری، خاص کر کے 29 شعبان اور 29 رمضان کو تو امت مکلف ہے، اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ رمضان کا چاند دیکھیں۔
اور اسی طرح شوال کا چاند دیکھیں، اگر 29 کو چاند رمضان کے چاند کی رؤیت نہیں ہوتی تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں، جیسا کہ حدیث شریف میں واضح ہے کہ اگر تم پر چاند مغموم ہو جائے، یعنی مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے نظر نہ آئے، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ 30 دن پورے کیے جائیں، وہ شعبان ہو یا رمضان ہو، یعنی آغاز رمضان کے لیے شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں، اور آغاز شوال عید الفطر کے لیے رمضان المبارک کے 30 دن پورے کیے جائیں۔ اب جو رؤیت کا مسئلہ اس حدیث شریف کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا ہے، شریعت اسلامیہ کی یہ شرعی دلیل ہے، حدیث شریف کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ ہے، تو اس سے یہ واضح ثابت ہے کہ رؤیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب رؤیت کا جو ثبوت ہے آغاز رمضان کے لیے، اس کے لیے بھی باقاعدہ ہماری فقہ اسلامی میں موجود ہے کہ اگر مطلع ابر آلود ہو تو کتنے لوگوں کی شہادت سے، رؤیت کی شہادت سے آغاز رمضان ہو جائے، وہ بالکل واضح ہے کہ اگر مطلع ابر آلود ہے تو پھر تو ایک مرد یا ایک عورت جو عادل ہیں ان کی گواہی سے رمضان المبارک کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مطلع ابر آلود ہو تو آغاز شوال کے لیے، اختتام رمضان کے لیے کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کا ہونا ضروری ہے۔ اس بنا پر شوال کا آغاز اور رمضان کا اختتام ہو سکتا ہے، یہ مطلع ابر آلود تو ہے۔ اور اگر مطلع ابر آلود نہیں تو رمضان المبارک کے آغاز کے لیے شہادت کا نصاب پورا ہو جائے تو اس کا آغاز ہو جائے گا، اور جہاں تک عید الفطر کا تعلق ہے تو مطلع صاف ہے، ابر آلود نہیں، تو اس کے لیے ہمارے علماء احناف نے فرمایا کہ ایک جمع غفیر کی شہادت ہونی چاہیے، اور جمع غفیر جو ہے وہ اپنی رؤیت بیان کرے کہ ہم نے دیکھا ہے چاند کو، پھر جا کے اس کا شوال کا آغاز، عید الفطر کا تعین اور رمضان المبارک کا اختتام ہو سکتا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا موجود ہونا قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اور اس کا اختتام کسی ایسی خبر کی بنیاد پر جو مشکوک ہو، وہ عذر شرع جائز نہیں ہے، چونکہ یہ قانون ہے الیقین لا یزول الا بیقین مثلہ، کہ یقین کے ساتھ ہی زائل ہو سکتا ہے، جو اسی درجے کا، جس درجے سے پہلا یقین موجود ہے، اس کا زوال بھی اسی درجے کے یقین کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ تو شکوک و شبہات سے یقین زائل نہیں ہو سکتا، لہذا رمضان المبارک کا موجود ہونا چونکہ یقینی ہوتا ہے تو اس کا اختتام یقینی امر سے ہی ہوگا۔ تو مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں شہادت جو نصاب کو پہنچتی ہو اس سے اعلان ہو سکتا ہے، وہ
شریعت نے یقین کی جگہ پر اس کو رکھا ہے، لیکن مطلع صاف ہونے کی صورت میں جب کہ چاند دیکھا جا سکتا ہے تو پھر وہاں 1 2 3 4 کی بات نہیں، وہاں جمع غفیر ہونا چاہیے، اور جمع غفیر کا کم از کم جو ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا وہ جو گنتی ہے وہ 50 سے کم از کم آغاز کی گئی ہے کہ 50 افراد جو ہیں وہ اس کی شہادت دیں، تو پھر جا کے، بلکہ ہمارے فقہائے بلخ جو ہے وہاں تو 500 بھی قلیل شمار کیا گیا ہے، اور اسی طرح بعض جگہوں پر فقہائے کرام نے 1000 کی تعداد جو ہے اس کو بھی قلیل قرار دیا ہے۔ یعنی یہ یوں کہہ لیجئے کہ خبر متواتر کے درجے کو یہ رویت کی خبر پہنچتی ہو تو پھر جا کے مطلع جب صاف ہو تو یہ رویت کا اعلان اور عید الفطر کا اعلان، شوال کا آغاز، رمضان کا اختتام، اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ جو صورتحال اس دفعہ پیش آئی برمنگھام سے یا دوسرے جگہوں پر جو اعلان کیا گیا، اس میں چونکہ 29 رمضان کو یہ اعلان ہوا تو اس کے اندر ایک تو یہ خرابی ہوئی کہ جب یہ اعلانات کیے گئے تو برطانیہ کے اندر ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ پہلے ہی اعلان کر دیا گیا، جو کسی طریقہ سے ہی یہ بات درست نہیں۔ ایک تو اس بنیاد پر بھی غلط تھا کہ جیسے ہی اعلان کیا گیا ٹی وی پر اعلانات ہوئے، لوگوں کے گھروں میں ٹی وی موجود ہیں، گھر گھر لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اہل سنت والجماعت کے چینل، تو اب ٹی وی پر اعلان کوئی بھی کر دے، کوئی معتبر ہو غیر معتبر ہو، اس اعلان کو تو معتبر ہی سمجھا جائے گا۔ جیسے اعلانات ہوئے، ابھی عصر کی نماز ہی پڑھی گئی تھی کہ اعلانات ہو گئے، تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا، غیر شرعی طریقہ تو یہ تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ نقصان یہ ہوا کہ فوراً لوگوں نے جو معتکف تھے انہوں نے اعتکاف وہیں چھوڑ دیا اور وہ اپنے گھروں کو چل نکلے، ان کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا، غروب آفتاب تک انہوں نے انتظار تک نہ کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ جس بنیاد پر یہ اعلانات کیے گئے، ساؤتھ افریقہ کی جو خبریں لی گئیں، میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ان علماء کرام نے نہایتی بے احتیاطی سے اور غیر ذمہ داری سے یہ خبریں لیں اور اس کا اعلان کیا گیا، اور یہ کہا جاتا رہا کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ سے شہادتیں لے لی ہیں، جبکہ پہلی بات یہ بھی یہی غلط ہے کہ شہادت ساؤتھ افریقہ سے کیسے؟ کیا ٹیلی فون پر جو خبر دی جاتی ہے وہ شہادت ہوتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ شہادت تھی ہی نہیں، جنہیں شہادتیں کہا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی شہادتیں لے لی۔ ایک تو وہ ان کا کہنا ہی غلط تھا، شہادتوں سے تعبیر کرنا، دوسرا پھر جن حضرات سے انہوں نے خبریں لی ہیں خود انہوں نے چاند دیکھا ہی نہیں، دیکھتے بھی تو شہادت نہ ہوتی، لیکن انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آگے انہوں نے بھی سنا جی کہ فلاں جگہ شہادتیں ہوئی، فلاں جگہ جو ہے وہ یہ بندے آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا، جیسا کہ مولانا مفتی اکبر ہزاروی صاحب، ان کا جو بیان ٹی وی چینل پر آیا اور انہوں نے بیان کیا، اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ خود یہ بتا رہے تھے کہ میں نے چاند نہیں دیکھا، میں تو تراویح پڑھا رہا تھا، میں تو 6 رکعت پڑھا چکا تھا۔ اس کے بعد جا کے نا ہمیں یعنی کہا، بندے آئے اور انہوں نے کہا کہ
چاند دیکھا گیا ہے. میں 4 تراویح پڑھا چکا تھا. میں نے کہا وہاں علماء بیٹھے ہیں وہاں جاؤ, وہاں انہوں نے بیان دیا. پھر آئے تو 6 پوری تراویح ہو چکی تھی. تو پھر ہم نے جا کے وہ تراویح ختم کی اور عید کا اعلان ہوا. خود انہوں نے چاند دیکھا نہیں, خود وہ انہوں نے شہادتیں لی نہیں, اور ٹیلی فون پر جو ہے ایک دوسری جگہ پر رابطے ہو رہے ہیں. اور پھر کئی صورتیں سامنے آئیں کہ جن لوگوں نے شہادتیں دیں, جن مرکز میں دیں, جن پر ڈیپینڈ کیا مفتی مولانا اکبر ہزاروی صاحب نے, جن لوگوں پر, جن گواہوں پر, وہ لوگ جس مرکز میں جا کے شہادتیں دیں وہ مرکز دیوبندیوں کا تھا. پھر وہ شہادتیں دینے والے خود دیوبندی تھے. اور یہ چیز بھی سامنے آئی کہ ان لوگوں کا وہاں دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد ہے, دیوبندی وہابی وغیرہ سب کا اتفاق ہے, اتحاد ہے کہ بھئی ان کا ایک باقاعدہ طے شدہ فارمولہ ہے کہ ہم اتفاق سے روزہ رکھیں گے, اتفاق سے عید کریں گے. تو یہ چیزیں بھی غیر معتبر ہیں کہ دیوبندی وہابی کی نہ شہادت معتبر ہے, نہ ان کے مرکز کے اندر دی جانے والی شہادت, نہ اس کی وہاں تنقید وغیرہ یا اس کی تحقیق, نہ وہ معتبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا اعلان دکھایا گیا ٹی وی پر اور کہا گیا جی یہ سرکاری اعلان ہے, پہلے تو یہ بھی بات غلط ہے. سرکاری اعلان تھا ہی نہیں, وہاں سرکاری ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ ملک ہی غیر اسلامی ہے, نان مسلم کنٹری ہے. یہ بھی ایک اپنی جگہ چیز ہے کہ ایک نان مسلم کنٹری ہے, وہاں کیا نظم و ضبط ہے, وہاں کوئی حکم و قضا کا سسٹم نہیں ہے, قاضی نہیں ہے, وہاں کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. لہٰذا اس ملک کی یہ خبریں کس حد تک جو صورتحال پیدا ہوئی اس صورتحال میں وہ معتبر نہیں ہو سکتی, اور اس کو سرکاری اعلان کہنا ہی غلط ہے. وہ لوگ تھے جو ان کی تنظیم کے تھے, انہوں نے اعلانات کیے اور وہ بھی دیوبندی نظر آ رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ کوئی اس فیلڈ کا بھی نہیں تھا, دیوبندی ہو تو ویسے ہی معتبر نہیں, فیلڈ کا ہی نہیں تھا کہ جو ہے وہ کبھی رمضان کا نام لیتا ہے, کبھی اس کو لقمہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو شوال کے چاند کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہاں کی صورتحال, پلس وہاں اہل سنت والجماعت نے تقریباً 50-50 وہ منگل کو عید کی. اختلاف ہوا, معتبر علماء کرام سے رابطے ہوئے, دینی مراکز سے رابطے ہوئے, مراکز کو رن کرنے والے لوگوں سے, محتممین سے, علماء سے, شیوخ الحدیث سے, مفتیان کرام سے. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, مسترد کیا کہ یہ خواہ مخواہ دیوبندیوں کی اڑائی ہوئی خبر ہے, اور یہ ان کے اپنے اتفاق اتحاد کی جو بات ہے, اصل میں چاند جو ہے وہ تو نظر نہیں آیا ساؤتھ افریقہ میں. اس میں یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ دیوبندی وغیرہ وہ سعودیہ کے ساتھ ہیں, اور سعودیہ نے برطانیہ میں بھی اعلان کر دیا تھا. تو ہم کہتے ہیں ہمارے ان علماء کو اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی ساؤتھ افریقہ جانے کی, یہیں کر لیتے, سعودیہ کے ساتھ ہی کرنی یہیں کر لیتے. تو یہ اصل میں سعودیہ کے ساتھ وہ کڑی مل رہی ہے, اور کئی وجوہ سے یہ غیر معتبر خبر تھی. اس میں یہ ہے کہ اتنی کمزوریوں کے ہوتے ہوئے اس خبر میں یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں تھا, کوئی طوروں کے موجبہ جو رویت کے شریعت نے بیان کیے ان میں سے ایک بھی نہیں تھا, نہ شہادت, نہ شہادت علی شہادت, نہ شہادت علی حکم القاضی, اور نہ یہ خبر مستفیض ہے. خبر مستفیض کی تعریف ہی اس پر سچی نہیں آتی. لہٰذا اس کے مقابلے میں نص موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح جب فرما دیا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 يَوْمًا, وہ رویت کی صورتیں جو طوروں کے موجبہ سے جب نہ پہنچے تو پھر تمہیں 30 دن پورے کرنے چاہیے. یہاں صورتحال یہ تھی کہ علماء کو یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا کہ ہمیں چاند چونکہ طوروں کے موجبہ سے نہیں اس کا ثبوت آ رہا رویت کا, لہذا ہم حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم 30 دن پورے کریں گے, اور ہماری عید منگل کو بنتی ہے. لہذا عید بنتی ہی منگل کو تھی. شرعی قواعد کے مطابق
ادلہ شریعہ کی روشنی میں منڈے کو روزہ تھا. جن حضرات نے منڈے کو روزہ عید کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ پبلک جو ہے وہ روزے کی قضا کرے، اور علماء جو ہیں وہ بھی توبہ استغفار کریں اور جو ہے روزے کی قضا کا وہ اعلان کریں. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت والجماعت انشاءاللہ آئندہ کے لیے بہترین لائحہ عمل وضع کر کے اس مسئلے کو شرعی اصولوں کے مطابق انشاءاللہ حل کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.